اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوک نزاکت میرانی، میرے طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایسی حقیقت بتاتا ہوں جو کسی کو بھی علم نہیں ہوگا، کسی کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا، اس طرف کسی کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ جو ہمارے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور ایک اور بتا رہا ہوں جو ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک کہاوت جو ہے نا بہت مشہور ہے کہ 72 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک حق پر ہوگا، حق پر یعنی جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ بہرحال یہ چیز تو غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ کر گائے گا کہ 72 فرقے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ مسلمان، سچا مومن مسلمان جنت میں جائے گا، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک دوسرے کو سمجھانے کی یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد سچے ہیں، ہمارے عقائد سچے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد صحیح ہیں، بریلوی کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد سچے ہیں۔ میں خود دیوبندی وہابی طریقے جو یعنی مسلک اس سے میں تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ وہابی کہنا، دیوبندی کہنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی قسم کا فرقہ تو کہلا رہے نا، ہم دیوبندی تو مدرسہ ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، توحید پر مسلمان ہیں، اور جو مکے اور مدینے میں جو طریقے قاعدے قانون وہ حق پر ہیں، ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مکے مدینے میں قاعدے قانون اسلام کے ہیں، وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طریقہ کار، اٹھنا بیٹھنا، اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے میں غلط جو ہے نا عقائد نہیں رہنے دے گا۔ اور اہل حدیث جو ہیں وہ تو بالکل ہی بیکار ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا رہے ہیں۔ دیکھو، فرقے نہیں کہلاؤ، پھر بیٹھ کے آپس میں مسئلے حل کرو کہ اصل عقائد کون سے صحیح ہیں۔ اہل تشیعوں کے جو عقائد شروعات ہوئی وہ کربلا کے واقعے کے بعد۔ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ان کے عقائد ہی نہیں ہوتے، بریلوی مدرسہ نہ ہوتا تو ان کے عقائد ہی نہیں ہوتے، دیوبندی مدرسہ نہیں ہوتا تو عقائد ہی نہیں ہوتے۔ دیوبند مدرسہ ہے۔ جو طریقہ کار اہل حدیث نے آج کل نئے بنائے نا، وہ تو کسی قسم کے بالکل بیکار ہی ہیں، افراد و عمل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسلمان بنو، مومن مسلمان، صحیح مسلمان بنو، شرک نہ کرو، افراد و عمل نہ کرو، جو قاعدے قانون اسلام میں نہیں ہے، نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، وہ نہ کرو۔ حضرت ابوبکر عمر فاروق نے جو قاعدے قانون ایک دو کیے، وہ بھی اس طرح نہیں کیے۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے جو قاعدے قانون بنائے، وہ افراد قاعدے قانون نہیں ہے۔ وہ تو بعد کی بات، جب بحث بازا چھڑے گا تو بتاؤں گا۔ ہمارے حضرت ابوبکر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں جو قاعدے قانون ہوئے وہ حق پر ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد بھی صحیح، اس کے بعد جو ہے فگور ہوا ہے، اس کے بعد افراد و عمل بہت ہوئے ہیں۔ بریلویوں کو حد سے زیادہ انہوں نے ان افراد و عمل، افراد و باتیں، من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں، من گھڑت قاعدے قانون بنائے ہیں، جو نبی کے دور میں نہیں، نہ ابوبکر کے دور میں، نہ عمر فاروق عثمان غنی علی کے دور میں نہیں۔ تو ایسے نہیں اختیار کرو، نہ الٹی سلٹی باتیں کرتے ہو۔ یہ محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ شیطان آپ سے وہ کام کروا رہا ہے جس میں آپ ثواب سمجھ رہے ہو، یہ محشر کے میدان میں یہ قاعدے قانون آپ کو گلے پر جائیں گے۔ میں آج کا ویڈیو صرف یہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں جو قاعدے قانون اس وقت مکے مدینے میں ہے وہ صحیح ہیں۔ آج اس وقت جو ہمارے اسلام کو 1447 سال ہو چکے ہیں، 1447 سال ہو چکے ہیں،
آج تک مکہ مدینے میں رولز ریگولیشن اسلام کے قاعدے قانون وہی ہے. نماز کا طریقہ، روزہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، اور یہ جو زکوٰۃ، توحید، اور وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا، مکے میں آذان، مدینے میں آذان، ان مکے اور مدینے میں آذان میں فرق ہے. یہ جو آپ کہتے ہو نا تبلیغ جماعت والے حق پر ہیں. جماعت تو بنائی لیکن تبلیغ ہمیں کرنی بھی ہے. یہ حق پر ہے تبلیغ جماعت والے. ان کے قاعدے قانون صحیح ہیں، ان کے قاعدے اور قانون مکے مدینے کے مطابق ہے، اور ہمیں چلنا بھی ان کے ساتھ ہی چاہیے نا. ہم صحیح مسلمان تب ہیں جب ہمارے قاعدے قانون مکے مدینے کے مطابق ہوں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم صحیح اور حق پر مسلمان ہیں. آگے اور ایسی باتیں بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ مانو گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اطرادو عمل، اگر ہم وہ عمل، ایسا عمل اگر ہم کرتے ہیں جو مکے اور مدینے میں اس وقت نہیں ہے، وہ نہ کرو. کیوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، پیشماموں کو، اور جو وہاں پر یعنی مکے مدینے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے غلط عقائد، غلط کام کبھی نہیں کرنے دے گا، نہ مکے مدینے میں کبھی کسی کو رہنے دے گا. اب بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے اطہر میں ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ مکے کی حفاظت کی ہے. وہ جو بادشاہ تھا، ابرہ بادشاہ تھا، اس نے کوشش کی تھی نا اس کو مٹانے کی، گرانے کی، ختم کرنے کی، قبضے کی. اللہ تعالیٰ نے کرنے دیا. غلط عقائد والوں کو اور غلط عقائدوں کو، غلط طور طریقے، رول سلیکشن والوں کو اللہ تعالیٰ مکے مدینے میں رہنے نہیں دے گا. یہ آپ لوگ مسلمان لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب جاؤ تو صحیح. اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں مسلمان بھی رہوں اور جنت بھی جاؤں، حق پر بھی رہوں، اور میں اپنے آپ کو چیک کروں، کسی کے کہنے پہ کیوں لگتے ہو؟ بڑوں کے کہنے پہ، ماں باپ کے کہنے پہ بھی نہ لگو، بھائی بہن کے کہنے پہ نہ لگو، کسی کے کہنے پہ نہ لگو. آپ حضور کے قاعدے قانون پہ چلو، اس کے کہنے پہ لگو جو عقائد ہے. کیا پتہ تمہارا، اگر تو حق پر ہے مکے مدینے کر کے تمہارا باپ نہیں ہے تو پھر اس کے کہنے پہ نہ لگو. اسلامی مطابق اس کی عزت کرو، احترام کرو، ماں باپ بھائی بہن کے احترام کرو، لیکن اسلام کے حساب سے آپ اگر اسلام پہ صحیح نہیں ہے تو ان کا پھر کہنا نہ مانو. اگر باپ آپ کا شیعہ ہے تو آپ بھی شیعہ بن جاؤ، اگر باپ بریلی تو آپ بھی بریلی بن جاؤ. اپنی قیامت کالی مت کرو. وہ آپ محشر کے میدان میں یا قبر میں آپ کے ساتھ تھوڑی ہوگا، اکیلا جائے گا، اکیلا حساب کتاب ہوگا. ماں بھائی بہن، استاد، مرشد، بزرگ، بڑے، علاقے کے بڑے، اگر حق پر ہے تو اس کی عزت کرو، حق پر نہیں تو اس کا کہنا مت مانو. اسلامی قاعدے قانون مطابق. لوگ ورنہ کیا کرتے ہیں، ویڈیو کو شارٹ کٹ کر کے پھر بتاتے ہیں کہ یہ اپنا وکیل صاحب کیا کہہ رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ان عقائد پہ چلو جو اس وقت مکے مدینے میں ہیں. وہ عقیدے مکے مدینے کے والے حق پر ہیں، صحیح ہیں، ان کو اپناؤ، صحیح طریقے اپناؤ. یہ باقی جو اطراد عمل ہے نا، جو بعد میں آج تک بنتے گئے، یہ شیطان آپ سے وہ عمل کروا رہا ہے جس میں آپ ثواب سمجھ لو، حالانکہ حقیقت میں یہ گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اطراد عمل نہ کرو. بہت ساری ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ شرک نہیں کر رہے، ہم تو یہ کچھ نہیں کر رہے. بھائی کون کر رہا ہے؟ بھائی کسی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ موروث یہ سر اپنے آپ میں پیدا مت کرو کہ شیعہ ہیں تو اس کی ساری اولاد شیعہ، بریلوی تو دیوبندی، اہل حدیث تو اہل حدیث. یہ آپ کو اپنی زندگی خود گزارنی ہے، اپنے لیے خود سوچو. بڑوں کسی کے کہنے میں نہ لگو، اپنے بارے میں خود بتاؤ، اپنے بارے خود سوچو کہ میں حق پر ہوں نہیں ہوں، میں اسلام صحیح نہیں، مسلمان ہوں. میں مسلمان ہونے کے باوجود پھر اگر محشر کے میدان میں مجھے جوتے لگے، پادر لگے اور میں جہنم میں چلا جاؤں، کیا فائدہ باقی مسلمان ہونے کا؟
اگر مسلمان ہو تو عقائد بھی وہ سچے مسلمان مانو، مومن والو رکھو، اثرات و عمل جان میں سے، اپنے جسم میں سے، دماغ میں سے، زبان سے نکال دو، بس یہ کہہ دو۔ اچھا میری بات سنو، اصل بات یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو صحیح طرح مسلمان بنانا ہے اور کہتا ہے کہ میں صحیح مسلمان بھی، میرا عقائد بھی صحیح ہو نا، کہیں نہ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، چلے جاؤ مکے، چلے جاؤ مدینے، وہاں جا کے چیک کر کے آ جاؤ، بس خود ہی پتہ چل جائے گا، خود ہی آپ کو عقائد کا پتہ چل جائے گا، قاعدے قانون کیسے ہیں، وہاں نماز کا طریقہ کیسا ہے، روزہ کیسے رکھتے ہیں، کیا ٹائمنگ ہے، اذان کیسے دی جاتی ہے، اذان کے آگے پیچھے کچھ ہے کہ نہیں، اذان کے آگے پیچھے لگا دے تو صلاۃ یا رسول اللہ یہ وہ کر دیتے ہو، وہ اللہ کے بندو کیوں ایسے عمل حضرات عمل اختیار کرتے ہو؟ یہی عمل آپ کو محشر کے میدان میں گلے بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، نبی آپ سے پوچھے گا کہ یہ عمل میں نے کیا تھا یا میں نے حکم دیا تھا، میرے ابو بکر عمر فاروق نے یہ عمل کیا تھا، آپ نے کہاں سے لایا یہ حضرات عمل؟ وہاں جا کے چیک کرو کہ وہاں اذان کہاں سے، اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے، لا الہ سے ختم ہے، وہاں اذان کیسے دی جاتی ہے، جاؤ چیک کرو، جا کے وہاں جا مکہ مدینہ دیکھو۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ، اگر مکہ مدینہ نہیں جا سکتے، آج تو جدید دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل اٹھاؤ، یوٹیوب میں جاؤ، کسی میں بھی جاؤ، یوٹیوب یا ویڈیو یا گوگل میں جاؤ، ٹک ٹاک میں جاؤ، کسی میں بھی جاؤ، چیک کرو، وہاں آپ کا مکہ مدینے کا سارا طریقہ، رولز ریگولیشنز آ جائیں گے، بس وہ چیک کر دیکھو، کسی کا کہنا ہی نہ مانو۔ اگر آپ کا کوئی بڑا آپ کو کہتا ہے نا کہ یہ وہاں پہ تو مکہ مدینے میں تو سارے وہابی ہیں، وہابیوں کا قبضہ ہے، ارے قبضہ مکہ مدینے میں کو کر کے دکھائے گا؟ عقل تو دیکھو، مکہ مدینے میں کون قبضہ کرے گا؟ اگر کسی کے قاعدے قانون غلط ہوں گے تو اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے لیے بھی ان کو مکہ مدینے میں نہیں رہنے دے گا۔ 1447 تک جب غلط عقائد والوں کو رہنے نہیں دے گا تب کیسے رہنے دے گا؟ قیامت تک مکہ مدینے میں غلط عقائد رائج نہیں ہوں گے، نہ اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو وہاں رہنے دے گا۔ مکہ مدینے کی بات کر رہا ہوں، پورے سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، عربستان کی، مکہ مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے ذمہ لیا مکہ مدینے کا کہ ان شہروں کی ذمہ اے نبی میں خود لیتا ہوں، کیونکہ جس شہر میں مدینے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویا ہوا ہے، وہاں روز اطہر میں ہے، وہاں غلط عقائد کسی کو رہنے دے گا، کسی کو کرنے دے گا؟ اتنے عرصے سے کسی کو نہیں کرنے دیا، اللہ تعالیٰ کیسے کرنے دے گا ان دونوں گھروں میں، اپنے گھروں میں؟ ویسے سارے مسجد اللہ کی ہیں، المساجد للہ ہے، سارے مسجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن مکہ مدینے میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو غلط عقائد والوں کو اور غلط عقائدوں کو رہنے نہیں دے گا، رائج نہیں کرنے دے گا۔ یہ سارے زندگی یہی ہوں گے، ساری زندگی عقائد یہی ہوں گے، اور محشر کے میدان قیامت تک یہی رہیں گے، یہ عقائد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو یہاں پر ٹکنے ہی نہیں دے گا، لفظ کیا ہے، کسی کو بھی ٹکنے نہیں دے گا۔ اگر کسی کو آزمانا ہے، آزما کے دیکھو، جاؤ قبضہ کر کے دکھاؤ۔ بریلویوں کو کہتا ہوں جاؤ مکے میں جا کے مدینے میں قبضہ کر کے اپنے قاعدے قانون اختیار کر کے دکھاؤ۔ شیعوں کو کہتا ہوں جاؤ مکے مدینے میں جا کے قاعدے قانون اختیار کر کے دکھاؤ۔ ہے ضرورت آپ میں اس میں کو کر کے تو دکھائے، وہاں جا کے ماتم کر کے دکھاؤ۔ ابھی اگر بریلویوں کو یہ مل جائے نا، وہاں تو پتہ نہیں ناچ گانا کرنا شروع کر دیں، اور مکے مدینے میں قوالی شروع ہو جائیں گے، قوالی شروع کر دیں گے مکہ مدینے میں۔ اور اہل تشیعوں کو اگر دیا جائے نا یہ مکہ مدینہ مکے میں، تو طواف کی جب ماتم شروع کر دیں گے، ماتم، اور یہ کرنا شروع کر دیں گے، ماتم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے شہروں میں آنے دے گا، ایسے شہروں میں آپ کو یہ قاعدے قانون اختیار کرنے دے گا؟ کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ جو قاعدے، دیکھو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہالت کا دور نہیں ہے، جدید دور ہے، ماڈرن ہے، پڑھے لکھوں کا دور ہے، اب کیوں کسی کے کہنے پہ لگتے ہو؟ جاؤ، اگر پیسہ ہے تو مکہ مدینے چلے جاؤ، نہیں تو نیٹ پہ چیک کر لو، نیٹ پہ دیکھ لو۔ کیوں کسی کے کہنے پہ لگتے ہو؟ کیوں کسی کے کہنے پہ لگ کے ان کے پنے اپنی زندگی، اپنا قاعدے قانون اختیار یہ وہ غلط اختیار کرتے ہو، غلط اپنے آپ کو اپنا کرتے ہو کہ میں یہ غلط کام کروں؟
کیوں خراب کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ پڑھے لکھے رہے ہو، سارا دن موبائلیں چلاتے ہو. کوئی ایسا بندہ نہیں جو موبائل نہیں چلا. جہاں باراڑی ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر بھی یہ موبائلیں لگی ہوئی ہیں. جاہل لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں تو ملوں نے خراب کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ اکبر کون ہے، ہمیں سمجھانے والا کون ہے؟ ہاں ٹک ٹاک چلانے آتا ہے یوٹیوب پہ، وہ بھرنے آتے ہیں. جاہل لوگ، ان پڑھ جاہل جھٹ، وہ بھی ٹک ٹاک بنا کے ویڈیو بھیجتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے آپ کو کہ یہ ٹک کرو مکہ مدینہ، کہ اسلام مکہ مدینہ میں کیسے، آزان مکہ مدینہ میں کیسے، روزہ کیسے، نماز کیسے، یہ ٹک نہیں کرنے آتے. یہاں وہاں چلا کے دیکھ لو، بس خود ہی بتا دیں گے آپ کو وہاں طریقہ کار کیا ہے. خود ہی آ جائیں گی، ویڈیوز آ جائیں گی مکہ مدینہ کی. وہاں اس میں دیکھو کہ کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. فلاں مولوی، بریلوی مولوی یہ کہتا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں، دیوبند یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. ابھی بابا آپ کو اپنے آپ کو زندگی بنانی، اپنے آپ کو چھڑانا ہے. ہر مسلمان اگر یہ سوچ کر اپنے آپ کو چینج کرے، اپنے آپ کو صحیح عقائد بھی کرے، میں یقین سے کہتا ہوں یہ اللہ کی قسم سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے، یکجا ہو جائیں گے، ایک بن جائیں گے. سارے کے سارے طریقے کار سب کے ایک ہی ہو جائیں گے اگر یہ سوچ کر کریں. لیکن تب سوچیں گے جب بڑوں کا پیچھا چھوڑ کے یہ کرو کہ مکہ مدینے میں آزان کیسی، مکہ مدینے میں جو طریقے قاعدے قانون کیسے ہیں، وہاں غلط عقائد نہیں ہونے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس سے اچھے کام کروائے نا، اس سے پھر غلط کام حضور کے جانے کے بعد غلط کام نہیں کروائے گا، کبھی نہیں کروائے گا. سارا فگور اس میں یاد رکھ، بکر، عمر، فاروق، عثمان غنی، علی صاحب. ارے بابا ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. دماغ سوچو، کچھ سوچو. آپ کے اپنے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کرو، کسی کہنے پہ نہ لگو. بس یا پیسہ ہے تو مکہ مدینے جاؤ، نہیں تو موبائل ہے تو سب کے پاس اس میں چیک کر کے اپنے آپ کو چینج کرو اور کہو کہ نہیں بھائی میں کسی کہنے پہ نہیں لگوں گا. جو قاعدے مکہ مدینے میں ہیں وہی اسلام ہے. شروع سے ہمیں کسی اور ملکوں کے پیچھے تھوڑی لگنا ہے بھائی. ہمارا کام ہے سعودی عرب، مکہ مدینہ، بس دوش. یہاں غلط کام اللہ تعالیٰ کسی جو یہ نہیں کہ غلط کام شہروں کی نہیں بات کر رہا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں. اس میں اندر جو قاعدے قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ صحیح چلوائے گا. شروع سے چلتے آ رہے ہیں، آج تک صحیح چلتے رہیں گے، قیامت تک صحیح چلتے رہیں گے. یہ غلط عقائد وہاں پر ہو ہی نہیں سکتے. یہ سوچو گے نا بچا لو گے اپنے آپ کو. محشر کے میدان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے سے اپنے آپ کو بچا لو گے. غلط عقائد لے کے حضور کے سامنے جاؤ گے پچھتاؤ گے. صحیح عقیدے لے کے جاؤ گے محشر کے میدان میں اللہ کے ہاں اور نبی کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے، صحیح عقائد لے کے جاؤ گے، اپنے آپ کو بچا لو گے، بچ جاؤ گے. نہیں تو نہیں بچو گے. جب آپ غلط عقائد، غلط رولس ریگولیشن لے کے جاؤ گے تو سوال جواب تو آپ کے ساتھ ہوں گے ہی. ہمارے حضور بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی کرے گا کہ یہ جو آپ غلط عقائد میرے پاس لے کے آئے ہو یہ کیا اس وقت حضور کے زمانے میں تھے یا میرے حضور نے آپ کو کہا تھا؟ تو پھر کیا جواب دو گے؟ اگلے ویڈیو سے اجازت دے. اللہ حافظ.